السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر خرم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ان لوگوں کو جو میری اس ویڈیو پہ نیو ہیں۔ آپ سے التماس کروں گا آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹیم کا ایک حصہ بنیں۔ آئیے آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک چوز کیا وہ ہے پیچش۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پیچش ہوتے کیوں ہیں، اس کے سائن اور سمٹم کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پیچش جو ہے بیسیکلی ہماری جو لارج انٹسٹائن ہوتی ہے، جس کو ہم بڑی آنت بھی کہتے ہیں، اس کے اندر سوزش ہو جانا، انفلامیشن ہو جانا یا انفیکشن ہو جانا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہے، پیٹ میں ایک مروڑ سا پڑتا ہے، ایک لے سی پھٹتی ہے، جس طرح جیسے ہی وہ پیٹ کے اندر گھومنا شروع کرتی ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پیچش لگ جاتے ہیں۔ پیچش میں اب یہ ہوتا ہے کہ پتلے جو ہے پخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ادھر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو پیچش آتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں بواسیر ہے۔ بواسیر کے لیے موقع ہونا لازمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو علامات ہیں، اس کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں مروڑ پڑنا، پھر اس کے علاوہ گھبراہٹ، بے چینی، کمزوری، بلڈ پریشر لو ہونا، سر درد ہونا، اس کے علاوہ کمزوری ہو جانا، یہ اس کی مین علامات ہیں۔ اب اس کی ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ہمیں جو ہے دہی کا استعمال کرنا چاہیے، نرم غذا کا استعمال کرنا چاہیے، کھچڑی کھانی چاہیے، دلیا کھانا چاہیے، ساگو دانہ کھانا چاہیے، پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے کسٹرڈ بھی کھا سکتے ہیں، یہ استعمال کریں۔ اور ساتھ میں جو ہے اگر آپ کو ایک دن ہوئے پیچش میں تو آپ پتی کا کہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی جو طبیعت ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔